السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی اور شہریان سے حاضر ہے. جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ستارہ یاسین کی ویڈیو پہ. کچھ غلط ہونے والا ہے. جی ہاں، کچھ غلط ہونے والا ہے. کیا واقعی کچھ غلط ہونے والا ہے؟ تو پھر بات کریں گے ساجد بھائی پہ، بابر پہ، ندیم فدو پہ، اور پھر کاشف بھائی کے گھر بھی پہنچ جائیں گے. بھائی کیا ہو رہا ہے اور کوثر کیا کر رہی ہے بھائی؟ جی ہاں جناب، تارا جی کا ویڈیو ہے جس میں کہا کچھ غلط ہونے والا ہے، کیونکہ امی جی کی کوارزری ہے کہ اگر کوئی سیدھی ویدھی آنکھ پڑ کے تو سمجھو کچھ غلط ہونے والا ہے. وہ خوف زدہ بھی تھی. ریڈ لوگوں کے ٹرول کرنے پہ انہوں نے اپنا کالا دوپٹہ چھوڑ کے وہ ریڈ پہ ایسے ہی کوئی تربوزی کلر کا لے لیا ہے. اور کیونکہ وہ سنتی ہیں، کہتی ضرور ہے میں آپ کی وہ نہیں سنتی، لائیو وغیرہ ویڈیو نہیں دیکھتی، لیکن ہوتا کچھ ہے. اس پہ مجھے یاد آیا ساجد بھائی بھی جو ہے نا الرٹ ہوتے ہیں. وہ سب کی لائیو ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، وہ کہیں اور مصروف نہیں ہوتے. جس طرح ستارہ کہتی ہے اپنی سیکنڈ وائف کو فون پہ لگے رہتے، نہیں ایسا نہیں ہے. وہ لوگوں کی لائیو وغیرہ سنتے رہتے. اور ساجد بھائی کل کسی کی لائیو میں آئے بھی ہیں اور کسی کو گالی پہلے وہ چڈا چھوڑ کے آ گئے تھے اپنا، اب کسی کو گالی بھی دیا ہے. جناب کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے، وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. مریم جی بھی آئی ہوئی تھی، زورو بیگم بھی تھی. وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، باتوں باتوں میں ان کی نوکری کے ہسبینڈ کے بارے میں بات چلی. چلتے چلتے یہاں پہ آئی کہ انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ کے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے نا تارا جی کے بچیوں کے بارے میں بہت کچھ بولتی ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. تو دوسری طرف والی سسٹر نے یہ کہا کہ آپ کو برا لگتا ہے نا. پہلی تو بات یہ ہے کہ تارا جی نے سب کو ڈس آن کر دیا، تو پھر اس کے بعد آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کی معاملے میں پڑھنے سے میری نوکری، میرے ہسبینڈ کی نوکری چلی گئی، ہمارا لائف اسٹائل بہت نیچے آ گیا. اس کے باوجود آپ اس کی اتنی فیور کیوں کر رہی ہیں؟ اگر آپ کو برا لگتا ہے اس کی بچیوں کے بارے میں تو وہ خود تارا جی ان چیزوں کو بار بار لے کر آتی ہیں ویڈیو پہ. جب وہ ویڈیو پہ لے کر آتے ہیں ہم اس سے ڈسکشن کرتے ہیں. اگر تارا جی کو، ساجد بھائی کو ہم سے پرابلم ہے، ہماری باتوں سے پرابلم، تو وہ خود آئیں اور ہم سے کہیں، اس کی سچائی بیان کریں اپنی چھوٹی بچی کے بارے میں. تو ہو سکتا ہے آپ تیرا میرا وہ کہتے ہیں نا عبداللہ تیسری شادی میں عبداللہ دیوانے والی بات کیوں کر رہی ہیں، یہ ہو رہی تھی وہاں پہ. تو ساجد بھائی ایک دم آتے ہیں اور کومنٹس کر کے چلے جاتے ہیں، اس کو گالی شالی دے کے چلے جاتے ہیں کہ مریم بالکل ٹھیک آواز اٹھا رہی ہے اور آپ ایسی ہیں. ایسے تو پہلے تو میں کہوں ساجد بھائی آپ کو نا وہ مرد ہو نا، مرد بنے. وہ جو آپ کو کریکٹر دیتی نا آپ کی بیگم خسروں والا، وہ نہ بنے. ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. مونچھے رکھے آپ کسی عورت کی کریکٹر کی بات کریں، آپ تارا جی کی نقل کریں نا. آپ تو خسروں والی، کیا تارا جی خسروں ہیں؟ ایسا تو نہیں، ہجڑا تو نہیں ہے نا. تو اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. پھر یہ کہ آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، یہ تو مجھے بڑی بات ہوئی. دیکھیے ہم آپ کو یاد ہوگا بہت سی کہانیاں ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچے جن کے گاؤں کے میں رہتے ہیں اور شہروں میں بڑے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا کر لیتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو اس لیے نظر انداز کرتے ہیں، ان کے سامنے نہیں لاتے. لوگ کیا کہیں گے، ایسا ہونے نہیں چاہیے. ویسے کہتے کیا کہ آپ بڑے فخر سے بتاتے ہیں اسکول میں ہمارے دوست، ہمارے آس پڑوس والے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ کا علاقے میں بچوں کا اسپیشلی اسکول میں کیا ہوگا؟ جب وہ کہتے ہوں گے آپ کے ابا ہجڑے ہیں، آپ کے بچے بابا یوں بنے تھے، تو ان کا کیا مورل رہ جائے گا، مورل رہ جائے گا؟ آپ یہ بتائیں، یہ سوچیں. آپ تو اپنے گھر میں بڑی ویڈیو بنانے کے بعد سب لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے نا. وہ جو اسکول اتنے اچھے اسکولوں میں کرایا، وہ کہتے ہیں نا گاؤں کے لوگ تھے اپنے گھر والوں کو جلانے کے لیے. اسٹینڈرڈ تو اونچا کر لیا آپ نے. ایک سال تو آپ کا چلا گرتے پڑتے، لیکن وہی والی بات ہے، زیرو تو بیٹا زیرو ہی نکلا نا آپ کا. وہ بچے جو پہلے اسکول میں اچھے پڑھتے تھے اس سے بھی چلے گئے. اب جو آپ شرمندگی اٹھائیں گے، پہلے جیسے فخر کرے تھے بڑے اچھے اسکول میں داخل کرایا، اب آپ کے بچے نہ آپ دیکھ لیں. بالکل صحیح بات ہے. ساجد بھائی اسکول چھوڑنے گیا، اسکول سے لے کر آیا، بچے بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے یہ نہیں دکھا رہے آپ اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. اب آپ خود کہتے ہو آپ 6 بجے اٹھتے ہو. 6 بجے ولاگ شروع کیا، 2 بجے اٹھے تھے اور اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے میں 4 گھنٹے آپ کو لگ گئے. پھر 6 بجے آپ کچن میں گئی تو پتہ چلا جی یہاں تو کوثر کے گھر سے سبزیاں آ کے پک بھی گئی، اور آپ نے ایک غلط ٹائٹل لگایا کہ کوثر نے گھر سے کھانا آیا. وہ لوگ ہم نے ساجد بھائی کی ویڈیو میں دیکھا، اس نے تو کوئی اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا کہ آپ سبزی لے جاؤ، کھانا لے جاؤ. ساجد بھائی اور رمضانوں نے چیزیں توڑی تاڑی اور گھر لے گئے، اور آپ نے غلط لکھ دیا. جب آپ کی ہی آڈینس نے آپ کو ٹرول کیا، جب جا کے آپ نے ٹائٹل بدلا. یعنی کہ امیج تو غلط کرتے ہو نا کہ آپ نے اس نے بھیجا، اس نے تو کچھ بھیجا ہی نہیں آپ کو. اور کھانا بھی جو آپ کے رو رہے پیٹے ہوئے. چلو بھی اتنی لمبی ہم نے کر لی تو امید یہ نہیں ہونا
ہاں ہاں، چھوڑیں آپ اس کو جی۔ تارا جی کہہ رہی ہیں کچھ غلط ہونا، تارا جی غلط تو بہت کچھ ہو چکا، وہ آپ کے ہاتھوں ہی ہوا۔ امی جی کی کالج ذریعے ہے نا، کسی کام بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے امی جی کی بات نہیں مانی اور آپ چل پڑے وہاں پہ جوائلینڈ گھمایا پھرایا، بڑا اچھا لگا، بچوں نے بڑے خطرناک خطرناک جھولے ڈنجر جھولے لیے، وہ بھی چلے ٹھیک ہے۔ اب گھر تو آپ 1-2 بجے ہی آئے ہوں گے نا، پھر ساجد بھائی اپنے گھر پہ گئے، کوسے دروازہ کھویا، وہ اندر آ گئے۔ یہ تھی آپ کی ساری کہانی۔ میرا امی جی کی جہاں بات ماننی ہوتی مانتے، نہیں مانتے۔ نینا نے کہا ہے کہ وہ فلاں یہ عجیب بات ہے، نینا پاکستان آ بھی رہی ہیں اور پھر اپنی پوری بتا رہی ہیں، پتہ نہیں 25 کو رات کو میں یہاں سے جاؤں گی، 11:30 بجے جاؤں گی، 12:30 بجے جہاز اڑے گا، صبح 5 بجے میں کراچی کے ایئرپورٹ سے باہر آ جاؤں گی۔ تو اس کے بتانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی یہ اتنا گہرائی سے تو نہیں بتاتا کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ آئیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور آپ کو کہہ رہے ہیں آج کل ویڈیو نہیں بنی، میں بہت بیمار ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس دوران آپ بہت کچھ کر رہی ہیں، کما رہی ہیں، پیسہ آپ کے پاس ہے، ایسی بات نہیں۔ اور میں سمیرا جی سے بڑی حیران ہوں کہ انہوں نے کہا تھا میں نینا کے فیس جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے، اس کو کوئی پروجیکٹ دینے کا آپ کا خیال تھا۔ اب نینا دبئی جدہ بھی گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ جب تاریخ آئے گی نا آنے کی، جہاز میں بیٹھی ہوگی اور لوگ سمجھ رہے ہوں گے یہ کراچی جائے گی، یہ جدہ پہنچ جائے گی، ان کو کوئی بڑا سا پروجیکٹ مل جائے گا۔ اور چھوٹے بچے کو چھوڑ کے آنے پہ آپ ان کو تنقید نہ کریں، یہ ان لوگوں کے لیے تنقید ہوتی ہے جن کے خاندان میں بچہ چھوڑ کے نہ جایا جاتا ہو۔ ان کے خاندان میں بچے چھوڑ کے نجوں نے بھی چھوڑے اپنی ساس یا سعودی عرب جاتی ہیں، وہاں گھروں میں کام کرتی ہیں، ویزے پہ جاتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، کما کے لے آتی ہیں، جتنا ان کا لگتا ہے اس سے زیادہ کما کے یہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں پرواہ کرنے دکھ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو عادت ہوتی ہے۔ پھر ماشاء اللہ روبینہ باجی بہت اچھا سنبھالی، ابھی بچہ چھوٹا ہے، ویڈیو میں بات چیت کر لیتا ہے، اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یہ ان کے گھر کا ماحول ہے۔ ہاں البتہ ایک بات آپ نے نوٹ کری، ہیرا کو بھی کسی نے کہا تھا آپ اپنے ہسبینڈ سے تو سے کیوں بات کرتے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ سے بات کیا کریں، تو انہوں نے کہا ہم نے تو زندگی میں تو سے بات کرتے دیکھا ہے، سنا ہے، ہمیں آپ سے بات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ تو کسی نے، اب مجھے نہیں پتا، تارا جی نے وہ آیت نے رمضان کو شاید کہا کہ تو سے باتیں نہ کرو، آپ بولو، انہوں نے کہا ہم آپ بولیں گے، اتنی بڑی تبدیلی تو آئی۔ چلے اچھا، آج بابر نے بیڈ خریدنے جا رہے ہیں، اتنے مہنگے بیڈ دیں گے، جب آپ کو بیڈ پہ نیند آتی نہیں، جیسے ساجد بھائی کہتے ہیں بیڈ تو لے آئے، ہمیں تو زمین پہ نیند آتی ہے، پلنگ پہ آتی ہے، تو بھی گھر سجا، تارا جی کے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے، جب آپ کو پلنگوں میں اور نیچے سونے میں نیند آتی تو بیڈ نہ خریدیں۔ اب یہ گھر کو خرچہ بڑھانے، اب گاڑی صحیح ہو رہی ہے، آپ قیمتیں بھی بتا رہے ہو، تو اور ادھر سے ندیم صاحب اپنی بیگم کو بٹھا کے آئے، دوسری کو بھی بیٹھے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے بھائی ان کی بجلی کا بل آ گیا، رہنے کے لیے جگہ نہیں، کرائے پہ رہتے ہیں، اب ہم ایک پلاٹ خریدنے کے قسطوں پہ، مطلب لوگوں کو آپ بتا رہے ہو کہ ہمیں پیسہ دو، آپ مجبور کر رہے ہیں۔ یہ بڑا اچھا طریقہ آپ نے ڈھونڈا ہوا، ہر بندہ بیٹھا ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ اور تارا جی کے بارے میں تو سنا یہ بڑے بڑے فنڈ کھاتی ہیں، لوگ دیتے ہیں، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ اب بات کر لیتے ہیں جو کل کی لائف چلی، جو مین مقصد ہے نا وہ بڑا اچھا ہے۔ اور میں ایک سسٹر بھی ہے، انہوں نے کہا جی یہ اب یہ پتہ ہے کہ اصل میں کہانی کیا ہے، ان کو تھوڑا سا بھی لاہور والی سسٹر کو تھوڑا سا بھی وہ ہمدردی ملتی ہے نا، یہ لوگوں کی کنگ بننے، شہنشاہ بننے کی چودھری بننے کی کوشش کرتی۔ کل بھی انہوں نے کوشش، میں وائی ٹی پہ یہ کام نہیں ہونے دوں گی، میں فحاشا چیزیں یہاں لانے نہیں دوں گی، کسی کے بچوں پہ غلط الزامات لگانے نہیں دوں گی۔ تو دوسروں کا آپ ہوتی کون ہے ہمیں ہدایت دینے والی؟ ہمارا چینل، ہماری مرضی، ہم خود بھی خیال رکھتے، لیکن آپ کو ہم سے بڑا بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے صحیح بات ہے، آپ چودھری بنتے پھر آپ ہی کو پیچھے کرنے کے لیے یہ وردہ ڈبلو کو لایا گیا تھا، ان کو بھی گرانے کے لیے پھر ٹی سسٹر کو لایا گیا تھا۔ اب وہ پیچھے ہٹ گئی، آپ پھر شیرنی بننے شروع ہو گئی۔ میں اخلاقیات ہوں، ایتھکس مجھے آتی ہے، میں بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھ کے نا، آپ لوگوں کی غلط باتیں جو لوگ سننا، لوگوں کو ساری رات رلایا ہے آپ نے، ان کو آپ نے کام دیا ہے، کرا ہے، ان باتوں کو چھپانے کی آپ جو کوششیں کرتی ہیں نا، تو یہ والی غلط ہے۔ آپ غلط کا ساتھ دے کے آپ نے کیا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، تبھی تو آپ بڑی ایکسپلین کر رہی تھی میرے شوہر کا نام مت لینا آئندہ، اس لیے میں نے کیا ہوا، پھر آپ ان کے معاملات کو بیچ میں لاتی کیوں ہیں؟ آپ کیوں دنیا کو دکھاتی ہیں؟ کرو گی ویڈیو لوگی، گھروں میں جا کے سامان دکھاؤ گے، میں نوکری چھوڑ کے ہمارے ساتھ یہ حال ہو گیا ہے، تو پھر لوگ بات کریں، پھر برا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ جب آپ نے کیس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی،
تو پھر آپ کیس کی چیدہ چیزوں کو کیوں باہر نکالتی ہیں؟ نہ نکالیں نا، ختم ہو جائے. جب آپ نے معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے، کیوں کسی کو الزام لگاتی ہیں آپ ریزائن دے کے ہیں بچے، ٹھیک ہے ریزائن دے دیا، آپ ختم ہو جائے، بیٹھ جائیں آپ. بھی نہیں، یہ بھی نہیں کرنا چودھری بننے کے لیے، یہ چیز نا مجھے اچھی نہیں لگتی آپ کی. چودھری بننے والی بات ہے نا، آپ کون ہوتی ہیں؟ کوئی کسی کا راز چھپانا ہو تو کہتا ہم تو بڑے اعلیٰ اخلاق کے ہیں. جو جب آپ کو روئی ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ کی ہمدرد جگہ سی آپ کو وہ لوگ آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں، فوراً آ جاتی شیرنی بن کے. تو اتنی بری لگتی ہیں نا اس وقت آپ، بہت بری لگتی ہیں جب آنکھیں مٹکاتی ہیں، بالوں کے ادھر ادھر جھاڑتی ہیں. وہ پھر پوائنٹ آپ کا بہت برا لگتا ہے. یعنی کہ آپ کو نا پھر اس طرح کوئی قبول نہیں کرتا. لوگ بھی کل یہی سوال اٹھا رہے تھے کہ ہم اس کی میاں کی نوکری چھوٹ گئی، ہم اس کے بچے میاں کی وجہ سے ہمدردی کرتے ہیں، یہ تارا جی کے گن گانے سے نہیں پیچھے تھے، جبکہ اس نے ڈسون بھی کر دیا. اور پھر آ کے کہتی کوئی کسی کے بچے پہ بات کرے، جس کی کو تکلیف ہے، جس کے بچے، وہ کیوں نہیں آ کے اس کو کلیئر کرتے؟ جن کے گاؤں میں وہ شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو پکڑ کے کیوں نہیں پوچھتے؟ لوگوں کو گالیاں دینے کیوں آتے ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں اپنا چڈا کھول کے کیوں جاتے ہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پسند نہیں. چلو جی، لائک کرو شیئر. اور کاشف بھائی بھی اور ساری دنیا میں اپنے نئے نئے گھروں کا ٹور دکھا رہے ہیں، کیونکہ سنا ہے اسے ویو زیادہ آتے ہیں. کاشف بھائی بھی وہ لیاقت پور پہنچ گئے تھے، اپنی بیگم کی، شانی کی بہن نے گھر بنایا، اس کا ٹور کرانے کے لیے 3 گھنٹے کا راستہ طے کر کے گئے کہ ویو آ جائیں گے. کبھی وہ رمضان کی مما کو لے کے بیٹھ جاتے، ہاں تارا جی کے گھر گئی تھی، خیریت ہے؟ ہاں خیریت ہے. پھر بھی لے کے اس سے پہلے لے کے بیٹھے تھے کہ ان کو کرنٹ لگ گیا ہے رمضان کی ماں کو. پھر ایک اور ویڈیو بنائی تھی انہوں نے، رمضان کے گھر کا ٹور کروایا تھا. اچھا، مجھے اس بات سے یاد آیا، یہ اپنی نجوں کے ساتھ ایک اقرا صاحبہ ہوتی ہیں، اقرا اور جمیل بھائی دودھ والے بڑے مشہور ہو گئے، ان کا اپنا الگ سے چینل بھی انہوں نے بنایا تھا. اچھا، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے تارا جی کی پرانی ویڈیو دیکھی جب وہ 1 سال پہلے آئی تھیں اپنی امی کے ساتھ، اور اپنی امی کے گھر میں اتری تھیں. ان کی امی کے گھر کے، یعنی کہ حاجی صاحب کے گھر کے ساتھ ایک اور دروازہ ہے، گھر بالکل ساتھ والا جو گھر ہے نا، نجوں کے گھر سے آتے ہیں، اسکول آتا ہے، پھر جو مڑتے ہیں حاجی صاحب کے ساتھ جو گھر ہے نا پہلا، وہ ہے جمیل بھائی کا گھر، اقرا جی کا گھر. اقرا وہ جو ابھی نجو صاحبہ کے ساتھ آئی تھی اسلام آباد، کام شام کے گھر کا کرنے کے لیے، طبیعت خراب ہونے کی وجہ واپس چلے گئے تھے، تو وہ اقرا کا گھر ہے. فاروق بھائی کے ساتھ جو گھر ہے وہ اپنے وہ فاطمہ کے بابر کے شہباز کا گھر ہے، بالکل ساتھ میں. پھر ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت رشتے داروں کا گھر ہے. میں تو حیران ہوں گی، پورا علاقہ ہی ان کا اپنے لوگ ہی رشتے دار بسے ہیں. بلکہ نجمہ کے فاروق بھائی کے ساتھ والا گھر شاید ان کے ماموں کا گھر ہے. بڑے گھر ہے بھائی، مجھے پرانی ویڈیو دیکھے اب باتیں ہوتی ہیں، میرے ماموں کا گھر ہے، انہی گھروں میں ہی وہ اپنے جہاز شاہ کا گھر ہے. قریب ہی رہتے ہیں سب لوگ، اسے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور سب کو سب کی یہ چینل خراب کرنے پہ آ جاتے ہیں، گالیاں دینے آ جاتے ہیں. تو یہ ہے راز کی بات، اقرا کا گھر ہے، جمیل بھائی دودھ والے کا گھر ہے، ابا جی کے امی جی کے گھر کے بالکل ساتھ والا گھر. یہ میں نے آپ کو بات بتائی نا. لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میری کوششوں کو پسند کیجیے گا. اللہ حافظ.